وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شرور نفسی آمین یا رب العالمین۔ سورہ نمل کا اب یہ 7واں رکوع ہے، آخری رکوع۔ فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا، جس دن ہم جمع کریں گے، گھیر کر لائیں گے ہر امت میں سے ایسے لوگوں کو کہ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے رہے، فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی، یعنی ان کے جرم کی مناسبت سے پھر ان کی کلاسیفیکیشن ہوگی، درجہ بندی ہوگی۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ كَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي، یہاں تک کہ جب سب پہنچ جائیں گے اللہ کے حضور، وہ فرمائے گا کہ کیا تم نے میری آیات کا انکار کیا تھا، جھٹلایا تھا؟ وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا، حالانکہ تمہارا علم ان کا احاطہ نہیں کر پایا تھا اور تم نے جھٹلا دیا۔ اما ذا کنتم تعملون، تو تم کیا کرتے رہے ہو، بتاؤ کہ تمہارا عمل کیا تھا، اس کا کیا جواز ہے جو تم نے میری آیات کے ساتھ جو یہ معاملہ کیا، یعنی تم نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ جو کہا گیا نا تمہارے علم نے اس کا احاطہ نہیں کیا، کوشش ہی نہیں کی تم نے سمجھنے کی، ورنہ یہ تو اتنی واضح جو ہے یہ اس کے اندر تعلیمات ہیں، اتنا واضح پیغام ہے، میسج ہے کہ ذرا سی توجہ کرتے تو تم پر سارے حقائق منکشف ہو جاتے۔ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا، اور ان پر اب بات پوری ہو جائے گی، یعنی اتمام حجت ہو گیا، جو شرارت جو ظلم انہوں نے کیا اور قرآن کے ساتھ اللہ کے کلام کے ساتھ جو رویہ رکھا۔ فَهُمْ لَا يَنْطِقُونَ، پھر وہ کچھ بھی بات نہیں کر سکیں گے، اپنے دفاع میں کچھ کہنے کے قابل ہی نہیں ہوں گے۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو بنایا ہے کہ تم اس میں آرام کرو، لِيَسْكُنُوا فِيهِ، تاکہ لوگ اس کے اندر سکون حاصل کریں، آرام کریں، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور دن کو بنایا ہے روشن۔ اگر قرآنی آیات کے ذریعے تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات، تو اللہ کی آیات اور نشانیاں تو ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، انہی پہ غور کر لو۔ یہ رات بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور دن جو ہے وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، ان سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا چاہیں، جو حقیقت کو سمجھنا چاہیں۔ وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا، فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، سب گھبرا جائیں گے، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جو اللہ ہی چاہے جسے محفوظ رکھے۔ وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب چلے آئیں گے عاجزی اختیار کرتے ہوئے، بڑی تواضع کے ساتھ۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرو گے کہ وہ جمے ہوئے ہیں، وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ تو بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، سورہ قاریہ میں بھی ہے نا 30ویں پارے میں، رنگی ہوئی اون کی طرح جو ہے وہ اڑ رہے ہوں گے۔ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کاریگری اللہ کی ہے جس نے ہر شے کو محکم کیا ہے، درست رکھا ہے۔ جب تک چاہا کہ پہاڑ اس پوزیشن میں رہیں وہ رہے، اور جب چاہا کہ ان کو جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑا دیا جائے، تو یہ اللہ کو اس پر بھی اختیار حاصل ہے۔ انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ باخبر ہے تمہاری حرکتوں سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی لائے گا ایک بھلائی، ایک خیر کا کام، تو اس کے لیے ہے اس سے بہتر بدلہ، اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا ثواب عطا کریں گے۔ ایک اور مقام پر ہے
وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ایسے لوگ جو نیکی کرنے والے ہیں وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے، ان کے لیے کوئی بڑی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ انہیں بچا لے گا اس شدید پریشانی سے جو ہر ایک کو لاحق ہوگی۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور جو کوئی لے کر آیا برا عمل، برائی، فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، تو وہ تو اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے جہنم میں۔ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں بدلے میں نہیں دیا جا رہا مگر وہی جو عمل تم کرتے رہے ہو، وہ عمل ہی جو ہے اب عذاب کی شکل میں تمہارے سامنے آ گیا ہے، اس کے اندر جو شناعت تھی، جو خباثت تھی، وہ اب تم پر سامنے آئی ہے۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، مجھے تو یہی حکم ہے کہ میں بندگی کرتا رہوں اس شہر کے مالک کی جس نے اس شہر کو محترم ٹھہرایا ہے، الذي حرمها، اسے حرام کیا یعنی محترم ٹھہرایا ہے، اس کو امن کا گہوارہ بنا دیا ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد ممنوع ہے اور سب لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، سرزمین حرم۔ وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ، اور ہر چیز اسی کی ہے، اسی کی ملکیت ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں رہوں اس کے فرما برداروں میں سے، حکم بردار بن کر رہوں، فرما برداروں میں سے رہوں۔ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، اور مجھے یہ حکم ہوا کہ میں سناتا رہوں قرآن، تلاوت کرتا رہوں تم پر، تم چاہے اگنور کرو، اعراض کرو، اس کو جھٹلاؤ، میں تو یہ پیغام تم تک پہنچاتا رہوں گا، یہ میری ڈیوٹی۔ وَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو جو کوئی راہ ہدایت پر آ گیا ہے تو وہ آئے گا راہ ہدایت پر اپنے ہی فائدے کو، سارا فائدہ اسی کو ہوگا۔ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، اور جو کوئی بھٹکا رہا، سیدھے رستے پر آنے کے لیے تیار نہ ہوا، تو کہہ دیجئے کہ میرا کام صرف انذار کرنا ہے، میں خبردار کرنے آیا ہوں، وارن کرنے آیا ہوں، جس رستے پر چل رہے ہو یہ تباہی کا راستہ ہے، اخروی ہمیشہ کی بربادی کا راستہ ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، اے نبی کہہ دیجئے تمام تعریفیں کل شکر اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، ان قریب وہ اپنی آیات کے، اپنی نشانیوں کے اور نمونے تمہیں دکھائے گا اور تم پھر ان کو پہچان بھی لوگے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے ان کاموں سے کہ جو تم کرتے ہو۔ سورہ نمل یہاں مکمل ہوئی، اب سورہ قصص ہے۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات و واقعات زیادہ تفصیل سے آئے ہیں، اور خاص طور پر بچپن کے حالات، جن کی طرف اشارات تو پہلے بھی تھے، تفصیل یہاں پر آ رہی ہے۔ یہ سورہ طٰہٰ اور سورہ قصص، اس میں حضرت موسیٰ کا تذکرہ بہت زیادہ تفصیل سے ہے، اور ان کی قوم کا بھی۔ 5 رکوع سورہ طٰہٰ میں بھی آئے ہیں حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کے بارے میں، اور 5 ہی رکوع سورہ قصص کے بھی ہیں ابتدائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم حروف مقطعات ہیں، یہ آیات ہیں ایک کھلی اور واضح اور روشن کتاب کی۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، اے نبی ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت سناتے ہیں بالکل صحیح حق کے ساتھ، بالکل ایکوریٹ جو بھی واقعات پیش آئے۔ لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ صرف قصے نہیں ہیں، ان میں سبق آموزی بھی ہے، ان میں بہت کچھ انسان کو لیے سیکھنے کا ہے اس میں مواد، اور وہ ہے جو سچے اہل ایمان ہیں وہ اس سے وہ حاصل کریں گے روشنی۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون جو ہے وہ سرکشی کر رہا تھا سرزمین مصر میں، ارض سے یہاں مراد ہے مصر کا علاقہ۔ وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو تقسیم کر دیا تھا گروہوں میں، شیعہ کہتے ہیں گروہ کو۔ یستضعف طائفۃ منہم، اور ایک گروہ کو ان میں سے اس نے کمزور سمجھ کر دبا رکھا تھا، غلاموں کی حیثیت دی ہوئی تھی۔ یہ کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل ہیں۔ یذبح ابناءہم، اور وہ ذبح کرتا تھا ان کے بیٹوں کو، ویستحیی نساءہم، اور زندہ رکھتا تھا ان کی بیٹیوں کو۔ انہ کان من المفسدین، یقیناً تھا وہ بہت بڑا مفسد، بہت ہی بڑا خرابی ڈالنے والا۔ چنانچہ جو مصر کی جو لوکل آبادی تھی
ان کو قبطی کہا جاتا ہے، اور یہ جو حضرت یوسف کے ساتھ آ گئے تھے کئی سو سال پہلے مصر میں، بنی اسرائیل، حضرت یوسف اور ان کے جو 11 بھائی تھے، اور وہ جو ہیں وہ آباد ہوئے، اور ان کی جو وہاں پر نسل پھیلی ہے، اور کئی سو سال میں تو وہ پھر بہت بڑی تعداد ہو گئی۔ شروع میں ان کی بڑی خاطرداری کی گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت اونچا مقام مل گیا تھا مصر کی اس حکومت کے اندر، عزیز مصر کا مقام مل گیا تھا، لیکن بعد میں مقامی لوگوں کو محسوس ہوا کہ یہ تو پھیلتے جا رہے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ وہ سلوک ہونا شروع ہوا جو غلاموں کے ساتھ ہوتا ہے، ان کے جو ہے ظلم کی چکی میں پیسا جا رہا تھا، اور مقامی لوگ یہ ظلم کر رہے تھے، اور ظاہر بات ہے کہ فرعون وہ بھی مقامی آدمی ہے تو وہ تو حمایت کرے گا اپنے لوگوں کی، اسی نے تو غلام بنا کے رکھا ہوا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں کمزور سمجھ کر دبا لیا گیا ہے زمین میں۔ یہ بنی اسرائیل بہرحال کون ہیں؟ حضرت ابراہیم کی نسل ہے، حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق، ان کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، حضرت یعقوب کے وہ 11 بیٹے ہیں، بلکہ 12، ان سے یہ نسل چلی ہے، 12 بیٹے، یہ سب کے سب جو ہیں تو نبیوں کی اولاد حضرت ابراہیم کی نسل ہے، اور اب غلامی کی چکی میں پس رہے ہیں فرعون کے اندر، بدترین ظلم ہو رہے ہیں ان پر، ان سے ہر قسم کا مشقت والا کام لیا جا رہا ہے، انہیں ذلیل کر کے رکھا جا رہا ہے۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ہم ان پر احسان کریں، انہیں اس فرعون کی غلامی سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ کی بعثت کا ایک اہم مقصد یہ تھا، اگرچہ ان کے اندر ایمان و یقین کی اب وہ کیفیات نہیں رہی تھی کئی سو سال کی جو ہے غلامی میں، اور ان کے اندر جو ہمت اور جرت اور جو آزاد قوم کے اوصاف ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے بہت کچھ حد تک بڑھ چکے تھے، لیکن بہرحال ان لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا، انہیں اس ظلم سے نکالنا مقصود تھا۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور پھر ہم انہی کو بنا دیں امام، وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور انہی کو بنا دیں پھر ہم وارث یعنی زمین کا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے بعد سے لے کر اور 2000 سال تک نبوت اور رسالت انہی میں آتی رہی ہے، اور اس دوران ان کی بڑی بڑی حکومتیں قائم ہوئی۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہ ہم ان کو جما دیں زمین میں، تمکن عطا کریں، غلبہ، اقتدار۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور دکھا دیا جائے فرعون کو اور حامان کو، حامان جو ہے وہ اس کو سمجھیے کہ وزیر اعظم کی حیثیت حاصل تھی فرعون کی اس جو بھی حکومت ہے اس میں۔ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھا دیں فرعون کو اور اس حامان کو اور ان کے لشکروں کو، منہم انہی کے ہاتھوں، ما کانوا یحذرون، جس کا وہ اندیشہ رکھتے تھے۔ اندیشہ کیا تھا؟ جو روایات میں آتا ہے کہ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا کہ کوئی بچہ جو ہے وہ اسرائیل میں کی نسل میں سے پیدا ہوگا، بنی اسرائیل میں، اور وہ ان کی حکومت کا خاتمہ کر دے گا اور تباہ و برباد کر دے گا۔ تبھی اس نے حکم دے دیا تھا کہ جو میل بچہ پیدا ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے اندر، اس کو اسی وقت نپ دا ایول ان دا بڈ، ان کے حساب سے ختم کر دو، امکان ہی نہ رہے۔ ہاں بچیوں کو زندہ رکھو، وہ بعد میں خدمت کے بھی کام آئیں گی۔ اب یہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو دکھا دیں انہی کے ہاتھ سے وہ چیز کہ جس کا وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں، جس چیز کا خطرہ محسوس کر رہے تھے اسی شخص کو جس سے خطرہ تھا فرعون کے محل میں پلوا دیا اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کی قدرت۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی ہے موسیٰ کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی خفیہ طور پر۔ ایک وحی نبوت ہوتی ہے اور ایک وحی ہے کہ اشارتاً کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دینا۔ ان ارضعیہ، کہ اسے دودھ پلاتی رہو۔ اب پوری سچویشن سامنے ہے، حضرت موسیٰ کی ولادت ہو گئی ہے، اب ان کی والدہ کو، گھر والوں کو شدید اندیشہ ہے کہ فرعون کے کارندے جو کتوں کی طرح سونگتے پھرتے ہیں کہ بھئی کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کو وہیں پر ختم کر دیں، ذبح کر دیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، اور ان کی جان کو شدید خطرہ ہے، کیا کریں؟ ماں کی جو ہے مامتا وہ پریشان ہے۔ تو اللہ نے والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی حضرت موسیٰ کی والدہ کے
کہ جب تک کوئی شدید خطرہ نہ ہو تو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اب جب تمہیں اس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ شاید مخبری ہو گئی ہے اور آیا چاہتے ہیں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر ڈال دینا اس کو سمندر میں، یعنی دریا نیل جو ہے وہ بہہ رہا ہے. اور اس سے پہلے سورۃ طٰہٰ میں آیا تھا، پڑھ چکے ہیں کہ ایک صندوق میں اس کو ڈال کے، اور وہ صندوق جو ہے تابوت، اس کو تم دریا میں ڈال دینا. بچے کو تابوت میں رکھو، صندوق میں رکھو اور اسے دریا میں چھوڑ دو. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور کچھ اندیشہ نہ کرنا اور غمگین نہ ہونا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، ہم لوٹا دیں گے اسے تمہاری طرف، یہ بھی یقین دلا دیا. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم بنائیں گے اسے اپنے رسولوں میں سے، ان کو رسالت سے سرفراز فرمائیں گے، یہ جو تمہاری گود میں یہ بچہ ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، اب یہ سارا معاملہ ہو گیا. ان کی والدہ نے جب محسوس کیا بچے کو ڈال دیا اور بس صندوق جو ہے وہ دریائے نیل میں چھوڑ دیا ہے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، تو اٹھا لیا اسے فرعون کے گھر والوں نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ بن جائے ان کا دشمن اور انہیں غم میں ڈالنے والا، یعنی مآل کار. ابھی تو انہیں کچھ پتہ نہیں کہ ہم کس کو پال رہے ہیں. ان فرعون وحامان وجنودہما کانوا خاطئین، یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، یعنی اس معاملے میں ان سے غلطی ہوئی ہے، اور ظاہر بات ہے کروانے والا اللہ تعالیٰ ہے. لیکن یہ کہ وہ خطا کار تھے، وہ اپنے آپ کو بڑی سمجھ رہے تھے، بڑی پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہر بچہ قتل کر دیا جائے، اور اب ایک بچے کو انہوں نے اپنے ہی محل میں پال لیا ہے. یہ بھی نہیں کہ غلط فہمی تھی، انہیں معلوم تھا کہ یہ اسرائیلی ہے، اس لیے کہ سرکمسٹانشل ایویڈنس تھا. کسی ماں نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے جو ہے وہ ایک صندوق میں ڈال کے بہا دیا ہے، تو یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یقیناً یہ ہے اسرائیلی، بنی اسرائیل کے خاندان کا ہے. لیکن اللہ نے کچھ ایسے حالات پیدا کیے کہ فرعون اپنے گھر میں رکھنے پر مجبور ہو گیا. وقالت امرأة فرعون قرۃ عین لی ولک، اب وہ بات آ رہی ہے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ تو میرے اور تمہارے لیے، فرعون سے کہا کہ یہ میرے اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگرچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ فرعون نے کہا تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میرے لیے نہیں ہے. تو بہرحال بیوی نے گویا کہ سفارش کی ہے کہ اس کو ہم پال لیں. لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو. عسیٰ ان ینفعنا، شاید کہ یہ ہمارے کچھ کام آ جائے. او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں. اس وقت تک اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی. وہم لا یشعرون، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے. واصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ممتا ہے، وہ بات اللہ نے ڈالی تھی، ڈال دیا صندوق، چھوڑ دیا اس کے اندر، نیل کے اندر، دریائے نیل میں، لیکن اب جو کیفیت دل کی تھی، ماں ہے. ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ اس کو ظاہر کر دے اس بے قراری کی وجہ سے، لوگوں پر آشکارا ہو جائے. لولا ان ربطنا علی قلبها، اگر ہم نے ہی اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو شاید وہ یہ راز فاش کر دے. لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ رہے ایمان لانے والوں میں سے، یقین کرنے والوں میں سے. وقالت لاختہ قصیہ، اب حضرت موسیٰ کی ماں نے اپنی بیٹی یعنی بہن سے کہا. بہن کون؟ موسیٰ کی بہن علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام. قالت لاختہ قصیہ، اس نے موسیٰ کی بہن سے یعنی اپنے بیٹی سے یہ کہا کہ ذرا پیچھے پیچھے چل کے دیکھو. فبصرت به عن جنوب، اور وہ دیکھتی رہی اس کو ایک اجنبی کی حیثیت سے یا دور سے، کنارے کنارے جا رہی ہے، کنکھیوں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ صندوق کہاں جاتا ہے، کون اٹھاتا ہے، کہاں پہنچتا ہے. ماں نے بھیج دیا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور کسی کو اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ یہ بچی جو ہے اس کا کوئی تعلق ہے اس کے ساتھ. وہ اپنے انداز سے چلتی چلی گئی. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور ہم نے موسیٰ کو منع کر دیا تھا، روک دیا تھا، جو دایا ہوتی ہے، ہر طرح کی دایا جو ہے آزمائی گئی کہ کسی کا دودھ یہ قبول کر لے، وہ کسی کا دودھ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. فرعون کی بیوی چاہتی ہے ہم اس کو پالیں، پرورش کریں.
سورہ طٰہٰ میں ہے کہ ہم نے ان کے اندر اتنی کشش اور خوبصورتی رکھی تھی کہ جو دیکھتا تھا مبہوت ہو جاتا تھا اور وہ متاثر ہوتا تھا کہ یہ ایسا بچہ اتنا معصوم، اتنا پیارا، اس کو تو پال ہی لینا چاہیے۔ تو چنانچہ اب یہ کیفیت یہ ہے، کسی داعیٰ کا دودھ قبول نہیں کر رہے۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، اب وہ بہن بھی پہنچ گئی اور آہستہ آہستہ وہاں پہنچ گئی، اور وہاں یہی بحث ہو رہی تھی کہ کون سی داعیٰ ہے جو اس کو دودھ پلائے۔ اس نے اب اپنی سروسز پیش کر دی کہ میں تمہیں بتاتی ہوں ایک ایسے گھر والے، علی اہل بیت یکفلونہ لکم، جو اس بچے کی کفالت کریں گے تمہارے لیے۔ ایک ایسی خاتون ہے جس کا مجھے یقین ہے یہ دودھ قبول کر لے گا یہ بچہ، اور ہم اس کو پالیں گے تمہارے لیے، دودھ پلائیں گے اسے۔ وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ جو گھر والے ہیں وہ بڑے اس کے خیر خواہ ہوں گے اور تمہارے معاملے میں کوئی ڈنڈی نہیں ماریں گے۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، تو ہم نے لوٹا دیا موسیٰ کو اس کی ماں کی گود میں، کئی تقر عینها ولا تحزن، تاکہ اس کی ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو۔ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور وہ جان لے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ ان باتوں کو نہیں سمجھتے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ، اور جب وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور خوب توانا ہو گئے، محل میں پرورش ہو رہی ہے، ناز و نام میں پلے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اچھا جسم بھی عطا کیا تھا، قوت عطا کی تھی۔ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے ان کو حکمت اور علم سے بھی نوازا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، حسن عمل کا مظاہرہ کرنے والوں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ ایک روز شہر میں داخل ہوئے ایسے وقت میں کہ وہاں کے لوگ غافل تھے، یعنی سوئے ہوئے تھے، ارلی مارننگ آورز تھے کوئی، اس پہ وہ داخل ہوئے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، تو حضرت موسیٰ نے پایا وہاں پر دو افراد کو، یقتتلان، جو آپس میں لڑ رہے تھے کسی ایشو کے اوپر۔ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، یہ موسیٰ کے جو ہے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، ان کے خاندان سے، بنی اسرائیل سے، اور دوسرا جو ہے وہ ان کے دشمن یعنی فرعون کے خاندان سے۔ ایک جو ہے وہ قبطی ہے اور ایک سبتی ہے، بنی اسرائیل کو سبتی کہا جاتا تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو فریاد کی اس شخص نے کہ جو حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، اس کے خلاف کہ جو اس کا دشمن تھا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، حضرت موسیٰ نے تو ذرا اس کو ڈرانے کے لیے ایک مکہ رسید کیا تھا، لیکن اس کا کام تمام ہو گیا، وہ ایک مکہ ہی اس کے لیے کافی ہو گیا۔ ظاہر ہے ان کا قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن تھوڑی گوشمالی کرنا مقصود تھا، جس کے لیے ایک مکہ رسید کیا۔ فقضى علیہ، اس کا کام تمام کر دیا۔ قال هذا من عمل الشیطان، فوراً احساس ہوا، کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہو گیا، مجھ سے صادر ہوا ہے۔ انه عدو مضل مبین، یقیناً شیطان وہ دشمن بھی ہے اور صریح بہکانے والا بھی ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی، اسی وقت دعا کی، متوجہ ہوئے اللہ کی طرف، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی جان پر ظلم ڈھایا ہے، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شیطان نے مجھ سے جو ہے غلطی کروا دی ہے۔ فاغفر لی، بس مجھے معاف فرما دے۔ فغفر لہ، اللہ نے انہیں معاف فرما دیا۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ معاف فرمانے کا بہر اختیار بھی رکھتا ہے، اور بات یہ تھی کہ ان کا ارادہ قتل کا تھا ہی نہیں، وہ تو صرف اپنے ساتھی کی حمایت میں ذرا اس کو تھوڑا سا بیک فٹ پر رکھنا چاہ رہے تھے، اس کو تھوڑا ڈرانا چاہ رہے تھے۔ قال رب بما انعمت علی، کہا کہ اے پروردگار جیسے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا ہے، فضل فرمایا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، تو آئندہ میں کبھی گناہ گاروں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ جو لوگ دنگا فساد کرتے ہیں ان میں سے کسی کا میں وکیل بن کر اور اس کے جو ہے حصے دار نہیں بنوں گا، اس کے اندر مددگار نہیں ہوں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اور پھر وہ داخل ہوئے صبح شہر میں اس حال میں کہ وہ ٹوہ لیتے جا رہے تھے اور گھبرائے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں یہ خبر پھیل تو نہیں گئی، کسی تک پہنچ تو نہیں گئی۔ جب یہ واقعہ ہوا ہے تو کوئی دیکھنے والا اس وقت نہیں تھا، لیکن اندیشہ یہ تھا کہ شاید کسی تک یہ بات پہنچ گئی ہو۔
یترقب ٹوہ لیتے ہوئے جا رہے تھے، فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ تو دیکھا کہ وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی، جو ان کے اپنے قبیلے بنی اسرائیل میں سے تھا، وہ آج بھی سامنے نظر آ گیا۔ یستصرخہ آج پھر وہ فریاد کر رہا ہے اور کسی اور کے ساتھ اس نے جو ہے وہ پھڈا ڈالا ہوا ہے، وہی شخص ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، اب حضرت موسیٰ نے اسے کہا ذرا ڈانٹتے ہوئے کہ تو ہے اصل میں شرارتی صاف صاف، اب سمجھ میں آ گیا۔ فلما اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، اور پھر جب حضرت موسیٰ نے آگے بڑھ کر ہاتھ ڈالنا چاہا اس پر کہ جو دونوں کا دشمن تھا، اب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں کو الگ کرنا چاہ رہے تھے، اس کو جدا کرنا چاہ رہے تھے، ارادہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جیسے ہی وہ آگے بڑھے تو چونکہ اس کو ڈانٹ پڑ چکی تھی، وہ بنی اسرائیلی جس نے کل بھی یہ معاملہ کیا تھا، وہ یہ سمجھا کہ اب حضرت موسیٰ میری طرف آ رہے ہیں اور آج میری باری، لہذا اس نے پول کھول دیا۔ اس نے کہا قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، اے موسیٰ کیا تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل ایک جان کو تم نے ناحق قتل کر دیا تھا۔ وہی واحد ایک گواہ تھا، اب اسی نے بھانڈا پھوڑ دیا، چنانچہ اب معاملہ مختلف ہے۔ ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس زمین پہ سرکش بن کے رہو، یعنی ابو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لعن طعن کر رہا ہے۔ وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم نہیں چاہتے کہ تم صلح کرانے والے بنو۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، اور آیا شہر کے پرلے سرے سے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا۔ قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس نے کہا کہ اے موسیٰ دربار والے مشورہ کر رہے ہیں اور مشورہ اب یہ ہو رہا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے، فیصلہ یہ ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال دربار کے اندر یہ ایشو اس لیے آیا کہ حضرت موسیٰ فرعون کے گھر والوں کے نزدیک ان کی ایک مقام تھا، ان کی حیثیت تھی، اور وہ عام انسان نہیں تھے، تو کیا کیا جائے اب اس شخص کے ساتھ۔ الٹیمیٹلی یہی سوچا گیا کہ یہ بنی اسرائیلی ہے اور یہ ہمارے لیے فتنہ بن سکتا ہے، لہٰذا اب موقع اچھا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ فخرج، اس شخص نے کہا، وہ کوئی بہی خواہ تھا، کوئی ہمدرد تھا، اور وہ حضرت موسیٰ کو بتانے آیا تھا شہر کے دوسرے کنارے سے، تو اس نے مشورہ دیا حضرت موسیٰ کو، فخرج، نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں ہوں تمہارا خیر خواہ، تمہاری بھلائی چاہنے والا۔ فخرج منها خائفا يترقب، اب وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور ٹوہ لیتے ہوئے، بہت ہی محتاط انداز سے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، بچ بچا کر وہ نکل گئے خیریت سے شہر سے۔ قال رب نجنی من القوم الظالمین، دعا تھی ان کی زبان پر کہ اے میرے پروردگار بچا لے مجھے اس ظالم قوم سے۔ ولما توجہ تلقاء مدین، اور جب رخ کیا انہوں نے مدین کا، اب سوچا کہ کہاں جاؤں جہاں فرعون کی جورسڈکشن نہ ہو، اب مصر کا پورا علاقہ تو فرعون کی جورسڈکشن میں ہے، اس کے ساتھ صحرائے سینا ہے، صحرائے سینا کے پرلی طرف جو ہے وہ مدین کا علاقہ تھا، چنانچہ انہوں نے مدین کا رخ کیا، اگرچہ پورا صحرا بھی اس میں بیچ میں عبور کرنا ہے، آسان نہیں تھا، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہی ایک رستہ انہیں نظر آیا۔ ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، کہا کہ مجھے امید ہے میرا رب مجھے میری رہنمائی فرمائے گا سیدھے راستے کی طرف اور مجھے خیریت سے پہنچا دے گا۔ ولما ورد ماء مدین، اب سفر میں ان کے پر کیا بیتی اور کیسے وہ صحرا عبور کیا اس کی کوئی تفصیل نہیں ہے، البتہ اب آگے بیان ہو رہا ہے کہ وہ پہنچ گئے ہیں مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ولما ورد ماء مدین، جب پہنچے مدین کے پانی پر، یعنی پہنچے ہیں مدین شہر میں اور سیدھے گئے کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے۔ وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو وہاں انہوں نے پایا کچھ لوگوں کو، ایک گروہ کو کہ جو پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو۔ ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور لوگوں سے کچھ فاصلے پر انہوں نے پایا دو عورتوں کو، دو لڑکیوں کو کہ جو اپنے ریوڑ کو روکے کھڑی تھیں، پانی پلانے کے لیے آئی ہیں لیکن انتظار میں تھیں کہ یہ مرد چرواہے جو ہیں یہ اپنے اپنے ریوڑ کو پلائیں تو پھر ہماری باری آئے گی، کیونکہ وہ کمزور ہیں، صنف نازک ہیں۔ قال ما خطبکما، حضرت موسیٰ ان کے پاس پہنچے کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے، تم کیوں کھڑی ہو؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء،
کہنے لگی کہ ہم پانی نہیں پلا سکتے اپنے جانوروں کو جب تک کہ یہ چرواہے جو ہیں یہ یہاں سے اپنی بکریاں نہ ہٹا لیں۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ، ساتھ ہی انہوں نے واضح کیا کہ ہمیں کیوں آنا پڑ رہا ہے، ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا آدمی ہے اور بڑھاپے کی آخری سرحدوں پر ہے، بڑی عمر کا ہے، اور ان بٹوین یہ بھی ہے کہ کوئی بھائی بھی نہیں ہے، لہٰذا یہ کام ہمیں کرنا پڑ رہا ہے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو فتوت دی تھی اور جسم بھی توانا تھا اور جوان بھی تھے، تو وہ آگے بڑھے، انہوں نے چرواہوں کو ایک طرف کر کے اور بکریوں کو جو ہے پانی پلوا دیا، ان کی جو خواتین آئی ہوئی تھیں، لڑکیاں تھیں۔ ثم تولى الى الظل، اور پھر وہاں سے ہٹ کر آئے ایک سائے میں، درخت کے سائے تلے۔ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس وقت یہ دعا کی کہ پروردگار تو جو خیر بھی میری جھولی میں ڈال دے میں اس کا محتاج ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، ظاہری دنیاوی سہارا نہیں ہے، ہاتھ سے بھی خالی ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، لمبا سفر طے کر کے کتنی مصائب جھیل کر یہاں پہنچے ہیں، درماندگی کی کیفیت ہے، یعنی ہر طرح کے خیر کا میں محتاج ہوں اس وقت، جو بھی میری جھولی میں ڈال دے۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، تو آئی ان میں سے ایک لڑکی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ، تمشی علی استحیاء، شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی ہے۔ یہاں پر ذرا رک کر، کہ عورت کے لیے اصل اس کا حسن اور زیور ہی جو ہے وہ حیا ہے، لیکن آج کی جو تہذیب ہے وہ یہیں پر جو ہے وار کر رہی، ہٹ کر رہی ہے کہ عورتوں سے حیا کو ختم کیا جائے۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ جتنی جی موویز بنتی رہی ہیں جس طریقے سے، ایون یہ کہ بچوں کو بھی جو ہے جو کارٹون موویز بھی دکھائی جاتی ہیں، اور یہ سب پیچھے یہودی ذہن ہے، اور یہ پچھلی 1.5 صدی سے یہ کام کر رہا ہے۔ اس میں بھی عورت کا، بچیوں کا لباس کیا دکھایا جاتا ہے؟ مرد کا لباس پورا ہوگا، لیکن عورت کا لباس، وہیں سے جو ہے وہ یہ حیا جو عورتوں کے اندر ہے، ان کا اصل وصف ہے، ان کا زیور ہے، اس حیا کو ختم کرنے کے لیے بڑی لمبی پلاننگ ہوئی۔ اور اب آپ دیکھیے کیٹ واک، اور اس کو عزت سمجھ رہی ہیں خواتین اپنے لیے، یہ ایکسٹریم، اور یہ اصل حسن اور زیور یہ تھا، لیکن اب بولڈنس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ خوبی ہے، بولڈنس حیا کے مقابلے میں۔ یہ ہیں جو بنیادی اقدار جو اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہیں، ان کو ٹوٹلی ریورس کر دینے والا معاملہ۔ تمشی علی استحیاء، وہ چلتی ہوئی آئی بہت شرم و حیا کے ساتھ۔ قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہنے لگی کہ میرے والد آپ کو بلاتے ہیں تاکہ آپ کو اجر دیں اس کا کہ جو آپ نے ہماری خاطر ہمارے ریوڑ کو پانی پلایا ہے، اس پر اجر دینا چاہتے ہیں، انعام دینا چاہتے ہیں۔ فلما جاءہ، جب یہ پہنچے ان کے پاس، اس بزرگ آدمی کے پاس، وقص علیہ القصص، اور اپنا سارا حال بیان کیا، پوری سٹوری بتائی کہ کہاں سے میں چلا ہوں اور کیا کہاں سے ہوتا ہوا پہنچا ہوں۔ یہ جو بزرگ ہیں ان کے بارے میں عام طور پہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت شعیب ہیں، لیکن تاریخی طور پر یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی، جڑتی نہیں ہے۔ حضرت شعیب کا زمانہ کافی پہلے ہے حضرت موسیٰ سے، اور یہ جو ہے یہ کوئی بزرگ ہیں، اور غالباً حضرت شعیب کے بعد جب قوم شعیب تباہ کر دی گئی تھی تو جو صاحب ایمان تھے، جن سے دوبارہ مدین آباد ہوا ہے پھر آہستہ آہستہ، تو ان کے اندر ابھی ایمان اور نیکی کے جذبات تھے، ایسے لوگ تھے جو حضرت شعیب کی تعلیمات کے زیر اثر تھے، اور انہی میں سے یہ بزرگ بھی تھے، ورنہ تاریخی زمانی اعتبار سے ٹیلی نہیں کرتا۔ حضرت شعیب کا زمانہ پہلے ہے، حضرت موسیٰ ان کے کافی عرصے کے بعد۔ تو قرآن نے بھی یہاں شعیب کا لفظ استعمال نہیں کیا، ویسے تو حضرت شعیب کا تذکرہ قرآن میں جگہ جگہ ہے۔ ایک بوڑھا شخص، وقص علیہ القصص، جب ان کو اپنا سارا قصہ بیان کر دیا اس بزرگ کے سامنے، قال لا تخف، اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے بچ کر آ گئے ہو، یہاں پر فرعون کی جورسڈکشن نہیں ہے، اطمینان سے تم رہ سکتے ہو۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، ان میں سے ایک نے کہا، دونوں میں سے،
کہ ابا جان آپ انہیں نوکر کیوں نہیں رکھ لیتے؟ ہمارے ہاں کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی نوکر بھی نہیں ہے، یہی جو ہے وہ جانوروں کو چرائیں اور کام وام کریں۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس لیے کہ آپ کے لیے بہترین ملازم وہی ہو سکتا ہے جو قوی بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ گھر میں کوئی اور میل ممبر ہی نہیں ہے، لڑکیاں ہی ہیں، امانت دار بھی ہو اور قوی بھی ہو۔ بہرحال جانوروں کو چرانا ہے جنگل میں، تو جنگل میں تو کچھ بھی حالات پیش آ سکتے ہیں، تو یہ اس سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کیسے اندازہ لگایا امانت دار ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان میں بھی حیا ہے، بات کر رہے ہیں تو حیا سے کر رہے ہیں، آنکھیں نہیں اٹھا رہے۔ یہ جو ان کے اوصاف دیکھے تو اندازہ ہوا کہ یہ شخص بہت دیانت دار ہے اور صاف دل کا ہے۔ قال انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، اب وہ جو بزرگ تھے انہوں نے آفر کی حضرت موسیٰ کو، کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹیوں میں سے کسی ایک کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، علی ان تاجرنی 8 حجج، اس شرط پر کہ تم میرے ہاں نوکری کرو، ملازمت کرو 8 سال۔ فإن أتممت 10 فمن عندك، اور اگر تم نے 10 پورے کر دیے تو بھی یہ تمہاری طرف سے ہوگا، یعنی یہ اور احسان ہوگا مجھ پر۔ وما اريد ان اشق عليك، اور میں نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی مشقت میں ڈالوں، تکلیف میں ڈالوں۔ ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین، ان قریب تم پاؤ گے مجھے کہ میں نیک بختوں میں سے ہوں، وعدہ پورا کرنے والوں میں سے ہوں۔ قال ذلك بینی و بینک، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ ایک پناہ گاہ چاہیے تھی۔ اب سارا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان کے لیے، تو فوراً فرمایا کہ ٹھیک ہے، یہ وعدہ ہو گیا میرے اور تمہارے درمیان، آپ کے درمیان۔ ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، یہ 8 یا 10 سال ان میں سے کوئی بھی مدت میں پوری کروں تو پھر میرے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے، جو وعدہ آپ نے کیا اس کے مطابق پھر ایک بیٹی کا نکاح آپ کر دیں گے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو ہم نے قول و قرار کیا ہے اس پر اللہ ہی ہمارا گواہ ہے۔ فلما قضى موسى الاجل، اب یہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں یہ قرآن مجید میں اور جگہوں پر بھی ریپیٹ ہوئے ہیں۔ جب موسیٰ پوری کر چکے اپنی مدت، یہ تعین نہیں ہوا قرآن میں کہ 8 سال ہوئے تھے یا 10 سال پورے ہوئے تھے، واللہ اعلم۔ وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، اب وہ اپنے گھر والوں کو، اپنی اہلیہ کو لے کر نکلے۔ آنس من جانب الطور نارا، تو دیکھا انہوں نے کوہ طور کی طرف ایک آگ کو۔ قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، کہنے لگے اپنے گھر والوں سے کہ ذرا رکو، ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ لعلی آتیکم منہا بخبر، شاید کہ میں وہاں سے لے آؤں کوئی خبر، راستہ شاید بھول گئے تھے، راستے کی جو ہے راستے کا پتہ مل جائے گا۔ او جذوۃ من النار، یا کوئی آگ کا انگارہ لے آؤں، لعلکم تصطلون، تاکہ تم اسے تاپ سکو، سردی بہت شدید تھی لہذا ضرورت تھی اس قسم کی کوئی چیز مل جائے۔ فلما اتاها، جب پہنچے وہاں پر جو آگ دکھائی دے رہی تھی وہ آگ نہیں تھی، روشنی تھی۔ فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن، آواز آئی میدان کے داہنے کنارے سے، فی البقعۃ المبارکہ، اس کے ایک مبارک خطے سے، من الشجرہ، آواز آ رہی تھی ایک درخت سے، درخت کے اوپر ہی روشنی تھی۔ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ اے موسیٰ میں ہوں اللہ رب العالمین، پروردگار عالم، جہانوں کا رب، مالک۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اور ذرا ڈال دو اپنے عصا کو نیچے زمین پر۔ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ، اور جب موسیٰ نے دیکھا علیہ السلام اس کو جو ہے ہلتے ہوئے دیکھا، کَأَنَّهَا جَانٌّ، سرسراتے ہوئے دیکھا جیسے کہ جان، سانپ ہو یا اژدہا ہو۔ وَلَّا مُدْبِرًا، تو الٹے مڑے ہیں، پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں وہاں سے۔ وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اے موسیٰ آگے بڑھو اور ڈرو مت، انک من الآمنین، تم بالکل محفوظ ہو، مامون ہو، قطعاً مت گھبراؤ۔ اسلک یدک فی جیبک، اس سے پیچھے ایک مقام پر پڑھ چکے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے اللہ نے یہ کہا کہ دوبارہ اپنے عصا کو ہاتھ پکڑو گے تو یہ اپنی اصل شکل پہ واپس آ جائے گا، اس سانپ کو پکڑو یہ پھر عصا بن جائے گا، اور تمہارے بھی اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہی کیا۔
پھر فرمایا اسلک یدک فی جیبک، اپنے گریبان میں اپنا ہاتھ ڈالو، تخرج بیضاء من غیر سوء، وہ نکلے گا روشن سفید ہو کر بغیر کسی مرض کے۔ یہ اس سے پہلے سورہ نمل میں بھی بات آ چکی ہے۔ وَاضْمِمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، اور اگر کسی وقت خوف محسوس ہو تو اپنے بازو کو اپنے سائیڈ کی طرف ملا لیا کرو اپنی جانب۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، تو یہ دو ہیں نشانیاں، دو اللہ کی طرف سے اس کے قدرت کے نمونے ہیں، یعنی ایک عصا اور دوسرا ید بیضاء، تمہارے رب کی جانب سے ہیں، الی فرعون و ملئہ، فرعون کے لیے اور اس کے سرداروں کے لیے، یہ اب معجزے لے جا کر ان کو دکھاؤ۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یقیناً وہ بہت نافرمان لوگ ہیں۔ قال رب انی قتلت منہم نفسا، کہنے لگے کہ پروردگار میں نے تو ان کا ایک بندہ جو ہے وہ میرے ہاتھوں سے قتل ہو چکا ہے، فاخاف ان یقتلون، اور مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ ظاہر بات ہے اسی ڈر سے تو نکلے تھے۔ واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرا بھائی جو ہے ہارون، اس کی زبان زیادہ رواں ہے، وہ زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان کے معاملے میں۔ فارسلہ معی ردءا، تو اسے میرے ساتھ بھیج دیں میری مدد کے لیے، یصدقنی، تاکہ وہ میری تائید کرے، تصدیق کرے۔ انی اخاف ان یکذبون، مجھے اندیشہ ہے کہ قوم جو ہے فرعون اور آل فرعون میری تکذیب کریں گے، جھٹلا دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ زبان میں بھی لکنت تھی ان کے، اور وہ اسی لیے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کے اس گرہ کو کھول دے۔ اور اس کے بارے میں بھی جو روایات آتی ہیں وہ یہی کہ فرعون نے یہ دیکھنے کے لیے، جب ابھی بالکل وہ بچے تھے، کہ کہیں یہ بچہ وہی تو نہیں ہے جس کا مجھے اندیشہ تھا، اور یہ ہمارے اس اقتدار کو اور حکومت کو جو ہے ختم کرنے کا باعث بنے گا اور ہمارے لیے تباہی اور بربادی لے کر آئے گا، یہ عام بچہ ہے یا کوئی خاص ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ ایک انگارہ اور ایک ہیرا بچے کے سامنے رکھ دیا، اور بچے نے جو ہے وہ انگارہ اٹھا کے منہ میں ڈال دیا، اور اس سے زبان کے اندر ایک لکنت جو ہے پیدا ہو گئی، واللہ عالم۔ لیکن یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھائی جو ہے وہ میرے سے زیادہ فصیح ہے، اس کی زبان صاف ہے، وہ بات کر سکتا ہے، لہٰذا اس کو میرے ساتھ میرا شریک بنا دیں تاکہ وہ میری مدد کرے اس کام میں۔ قال سنشد عضدک باخیک، فرمایا کہ ہم تمہارے بازو کو مضبوط کر دیں گے تمہارے بھائی کے ذریعے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو ایک خاص غلبہ عطا کریں گے، ایک دبدبہ، ایک رعب بھی اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے تمہیں عطا کرے گا۔ فلا یصلون الیکما، اور پھر وہ لوگ تم تک پہنچ نہیں سکیں گے، تم پر ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے، گھبراؤ نہیں۔ بآیاتنا انتما ومن اتبعکم الغالبون، ہماری ان نشانیوں کے ذریعے سے تم اور جو تمہارا اتباع کریں، جو ایمان لے آئیں تم پر، تم سب لوگ غالب رہو گے، آخری کامیابی تمہیں ملے گی۔ فلما جاءهم موسیٰ بآیاتنا بینات، اور جب پہنچے موسیٰ علیہ السلام یعنی فرعون کے پاس ہماری واضح اور کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، معجزے دیکھ کر کہنے لگے فرعون اور آل فرعون کہ کچھ نہیں ہے، یہ تو جادو ہے، خود ساختہ، اپنے سے بنایا ہوا، گھڑا ہوا۔ وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور جو باتیں تم کہہ رہے ہو ہم نے ایسی کوئی بات اپنے اگلے باپ دادا میں، گزرے ہوئے لوگوں میں کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عنده، موسیٰ نے کہا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، میرا رب تو خوب جانتا ہے اس کو کہ جو لایا ہے ہدایت کی بات، من عنده، اس کے پاس سے، یہ ہدایت آئی ہی اس کے پاس سے ہے، وہ تو خوب جانتا ہے، اسی نے مجھے بھیجا ہے۔ ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور وہ جانتا ہے کہ آخرت کا گھر کس کو ملنے والا ہے، کس کے حصے میں آئے گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، بے شک جو ظالم ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو شرک کر رہے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا کہ اے دربار والو، ما علمت لکم من الہ غیری، میں تو نہیں جانتا کہ تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور کو معبود، معبود تو میں خود ہوں، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ اس نے کیا ہوا تھا، بندگی تو میری ہونی چاہیے، سارا کنٹرول میرے پاس ہے۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی، یہ اریگیشن کا نظام میرے کنٹرول میں ہے۔
میرے علاوہ اور کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا۔ فاوقد لی یا حامان علی الطین، تو اے حامان تم ہمارے لیے مٹی کی اینٹوں کو آگ میں پکواؤ، فاجعل لی صرحا، اور پھر اس سے میرے لیے بناؤ ایک بلند عمارت، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک کر دیکھوں موسیٰ کے الہ کو، اس کے جو معبود کو جس کا وہ ذکر کر رہا ہے کہ کہاں ہے وہ آسمانوں میں، ذرا اونچی ایک بلڈنگ جو ہے کھڑی کرو میرے لیے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ موسیٰ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے۔ اپنے درباریوں کو اس طریقے سے نفسیاتی اعتبار سے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کوئی بھی حضرت موسیٰ سے متاثر نہ ہونے پائے اور اس کے ساتھ رہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو تکبر کیا، گھمنڈ کیا اس نے بھی، یعنی فرعون نے بھی اور اس کے لشکروں نے بھی، زمین میں ناحق طور پر۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يَرْجِعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ انہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو پکڑا ہم نے فرعون کو بھی اور اس کے لشکروں کو بھی، اور پھر ہم نے انہیں اٹھا کر پھینک دیا سمندر میں۔ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، اور پھر دیکھو کہ کیسا انجام ہوا اس ظالم قوم کا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے ان کو بنا دیا بنی اسرائیل کو، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، فرعون کو اور درباریوں کو ہم نے بنا دیا انہیں پیشوا، امام۔ کس بات کے امام؟ جو لوگوں کو بلاتے ہیں جہنم کی طرف۔ یدعون الی النار ویوم القیامۃ لا ینصرون، اور قیامت کے دن ان کو کوئی مدد کہیں سے نہیں مل سکے گی۔ واتبعناہم فی ہذہ الدنیا لعنہ، اور ہم نے پیچھے لگا دی اس کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت۔ ویوم القیامۃ ہم من المقبوحین، اور قیامت کے دن یہ سب لوگ فرعون اور آل فرعون ذلیل و خوار ہونے والوں میں سے ہوں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔